الرحمن الرحیم۔ غسل کے واجبات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ اس سے پہلے آپ نے غسل کے فرائض سنے بھی ہوں گے اور آپ کو یاد بھی ہیں۔ غسل کی سنتیں بھی آپ کو اکثر کو یاد ہوتی ہیں۔ غسل کے مستحبات اور غسل کے مکروہات یہ بھی اکثر لوگوں نے سنے ہوں گے اور یاد بھی کیے ہیں۔ میں نے بھی اپنے ان درسوں کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور یہ یاد رکھنے والی چیزیں ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے، ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے، حالانکہ ان سب چیزوں کا تعلق طہارت کے ساتھ ہے، پاکی کے ساتھ ہے۔ اگر ہم غسل کرتے ہوئے بھی مکروہات کا خیال نہ رکھیں تو کیا ہمارا غسل کرنے سے جو ہمیں ثواب ملنا ہے وہ ہمیں ملے گا؟ نہ ہم سنتوں کا خیال رکھتے ہیں، سنتے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور سنتے چھوڑنے والا، ان کی عادت ڈالنے والے کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے سنتوں کو نہ چھوڑا کریں۔ مسافر کے لیے تو رعایت ہے، لیکن جو مقیم ہے اس کو چاہیے کہ وہ سنتوں کو، نوافل، مستحبات پر عمل کرے اور ان کو اپنائے۔ تو میرے محترم دوستو، آج کے اس درس میں سب سے پہلے واجبات میں سے سب سے پہلا واجب یہ ہے کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ اور نمبر 3، مردوں کو اپنے گندے جو بال ہوتے ہیں ان کو کھول کر اچھی طریقے سے ان کو ترک کرنا۔ نمبر 4، ناک کے اندر جو میل کچیل ہوتی ہے اس کو اچھی طریقے سے صاف کرنا۔ یہ ہیں 4 غسل کے واجبات، اور یہ یاد رکھنے والے ہیں۔ نمبر 1، دوبارہ سماعت کر لیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور مردوں کو اپنے جو بال ہیں، چاہے سر کے بال ہیں، چاہے چھاتی کے بال ہیں، چاہے کندھوں پہ جو بال ہوتے ہیں وہ ہیں، ان کو اچھے طریقے سے تر کرنا۔ اور نمبر 4، ناک کے اندر جو میل جمی ہوئی ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کرنا۔ یہ ہیں غسل کے واجبات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔